لاہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا دینے والے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں ارشد ملک کی برطرفی کی منظوری دی گئی۔ جسٹس سردار احمد نعیم کو کیس میں انکوائری کمیشن مقرر کیا گیا تھا۔ رپورٹ انتظامی کمیٹی میں پیش کی گئی۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی، اب سزا ختم کی جائے۔ نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، جج ارشد ملک کی برطرفی کیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں اللہ نے ملک و قوم کی مخلصانہ خدمت کرنے والے نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ کارکن اور عوام شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ 3 بار کے وزیر اعظم، مقبول ترین سیاستدان کی بے گناہی پر وقت کا فیصلہ آ گیا۔ فیصلے نے نواز شریف کے عدل و انصاف کے دامن پر لگا بڑا داغ دھو دیا۔ عدلیہ کے وقار اور انصاف کا تقاضا ہے کہ برطرف ججز کے فیصلوں کو پھینک دیا جائے۔ شریک حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر قانون کے سامنے سر جھکانے کے لیے نواز شریف کا جگر اور حوصلہ چاہیے۔ اٹھا کے چلے گئے اپنی پلیٹیں لے کے لنڈن، چمچے پیچھے چھوڑ گئے، اور ان کے بعد جو اس وقت وہ تو ہائیڈ پارک میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس سے زیادہ کیا کنسیشن چاہیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی مریم نواز کو مزید کیا رعایت چاہیے، ان کے والد نواز شریف نے تو سزا کاٹی ہی نہیں، بوریا بستر اٹھا کر لندن چلے گئے۔ کم سزا ملی، عدلیہ، فوج اور کابینہ قومی ادارے ہیں، ان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ جہاں لیڈر پارٹی سے بڑا ہو وہاں مائنس کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام کا ووٹ عمران خان کے نام پر پڑتا ہے، 5 سال پورے کریں گے۔ سندھ حکومت کا JIT کھولنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے جج ارشد ملک سے متعلق عدالتی انتظامی کمیٹی کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا ارشد ملک کے خلاف کارروائی نے ایک عہد کا خاتمہ کیا جہاں ججز بلیک میل ہوا کرتے تھے۔ بدعنوانی چھپانے کے لیے بلیک میلنگ پر نون لیگ کی قیادت قوم سے معافی مانگے۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا، قومی قیادت کا عزم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر غور۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے، علاقائی خود مختاری اور اپنے لوگوں کے دفاع کا عزم اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاک چین سی پیک کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ عمران خان کا سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی پر اظہار اطمینان، جاری منصوبوں پر بریفنگ۔ بولے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے بہترین ہے، پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، منصوبہ مکمل کریں گے، ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے، سی پیک اتھارٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بڑے شہروں کے ماسٹر پلان کو دوبارہ ترتیب دینے پر جائزہ اجلاس۔ عمران خان نے کہا بڑے شہروں میں بغیر منصوبہ بندی پھیلاؤ سے ماحولیات کو شدید خطرہ ہے، سرسبز علاقے محدود ہو گئے، سہولیات پر پیچیدہ مسائل بنے، فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ ہے، 1 ہفتے میں ماسٹر پلانز کے لیے روڈ میپ، عبوری لاہ عمل کی رپورٹ پیش کی جائے۔ شیخوپورہ میں فاروق آباد جاتری روڈ پر واقع ریلوے پھاٹک پر کوسٹر ٹرین کی زد میں آنے سے سکھ فیملی کے 20 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ حادثے کی شکار کوسٹر میں سکھ فیملی سوار تھی، ننکانہ صاحب فوتگی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سمیت سیاسی قیادت کا اظہار افسوس، وزیر ریلوے شیخ رشید نے نوٹس لے کر رپورٹ مانگ لی، ڈویژنل انجینئر معطل، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ اٹک میں فتح جنگ کے قریب ڈھوک ملیار میں کنویں میں گیس بھر جانے سے 6 افراد جاں بحق ہونے والوں میں 3 سگے بھائی، چچا اور 2 کزن شامل۔ کنویں کی صفائی کے لیے اترے تھے کہ گیس بھر جانے کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو عملے نے موقع پر پہنچ کر لاشیں نکالیں، جاں بحق افراد کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔
حکومت کی خاص بات ہے کہ جس شخص کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے ہیں. ایویشن منسٹر آ کے بات کریں تو چلو سمجھ آتا ہے پی آئی اے کے لیے, سول ایویشن کے لیے. علی زیدی صاحب کا کیا تعلق ہے پی آئی اے سے, یہ منطق آج تک سمجھ نہیں آتی. یہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ کس طریقے سے پی آئی اے کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت کا عزیر بلوچ, نثار مورائی اور بلدیہ ٹاؤن جے آئی ٹی منظر عام پر لانے کا اعلان. تینوں جے آئی ٹیز پیر کو محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی. علی زیدی کو کھلا چیلنج کرتے ہیں, جے آئی ٹی رپورٹ میں کہیں آصف علی زرداری کا ذکر دکھا دیں, کاغذ بھیجیں گے چیک کر لیں. عمران خان نے کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا, سرکاری نوکریاں چھین رہے ہیں. صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس. عزیر بلوچ کی 36 صفحات پر مشتمل جے آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر آ گئی. سندھ حکومت پیر کو عام کرے گی. جے آئی ٹی رپورٹ میں عزیر بلوچ کے اہل خانہ اور دوستوں کے نام بھی درج ہیں. رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے 198 افراد کے قتل کا اعتراف کیا. 2008 سے 2013 تک مختلف ہتھیار خریدنے, دبئی بھتہ بھجوانے کا انکشاف, گینگ وار میں بلا واسطہ اور بالواسطہ ملوث رہا. پی ٹی آئی اور ایف بی آر کی ناکامی سے سندھ کو 229 ارب روپے کا نقصان ہوا. ان کی ناکامی کی وجہ سے پنجاب کو بھی 483 ارب کا نقصان سہنا پڑا. سندھ ریونیو بورڈ نے اس سال 105 ارب روپے سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا, 5% سے زائد اضافہ ہے. سندھ میں کرونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ملک میں سب سے زیادہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری. ٹیرف میں 1 روپے 9 پیسے سے 2 روپے 89 پیسے مہنگا ہوگا. احساس پروگرام کے تحت 37 لاکھ مستحقین کو 29 ارب 72 کروڑ کی نقد امداد کی منظوری. سردیوں میں سوئی ناردرن کی گھریلو صارفین کو 74 ارب کی درآمدی ایل این جی فراہمی پر غور. اوگرا کو حل تلاش کرنے کی ہدایت. حکومت مہنگائی میں اضافہ روکنے میں ناکام. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. ایک ہفتے میں 18 اشیاء ضروریہ مہنگی, 7 سستی ہوئی, 26 کی قیمتوں میں استحکام رہا. چینی, مرچ, ٹماٹر, انڈے, مرغی کا گوشت, آٹا, ایل پی جی, پیٹرول, ڈیزل, پیاز, چھوٹا گوشت, دالیں اور کیلوں کی قیمتوں میں رد و بدل ریکارڈ کیا گیا. اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پی آئی اے کی تباہی کی ذمہ دار نکلیں. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات سامنے رکھ دیں. ٹویٹ میں بتایا کہ پیپلز پارٹی دور میں 56, نون لیگ کے دور میں 180 مشتبہ لائسنس جاری ہوئے. شاہد خاقان عباسی, مشاہد اللہ اور شجاعت عظیم کی سرپرستی اور مشکوک کردار سامنے آ چکا. اداروں کو تباہ اور زندگیاں داؤ پر لگانے والوں سے پھر بھی سوال نہ پوچھیں. پی آئی اے میں کارکردگی کی بنیاد پر سزا اور جزا کا عمل شروع. جون کے مہینے میں 52 ملازمین کو معطلی اور تنزلی کا سامنا کرنا پڑا. اچھی کارکردگی پر 11 ملازمین کو تعریفی اسناد دی گئیں. جعلی ڈگری اور اسناد پر 25 ملازمین معطل. مسلسل غیر حاضری پر 21 ملازم معطل. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1 ملازم معطل ہوا. میڈیا پر معلومات لیک کرنے پر 2 ملازمین. قوانین کی خلاف ورزی پر 2 ملازموں کی تنزلی کی گئی. وفاقی وزیر خوراک فخر امام کہتے ہیں ٹڈی دل کی افزائش نسل کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کا سروے اور سپرے کا کام جاری ہے. ٹڈی دل کو نہ روکا جائے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹڈی دل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے استعداد کار میں اضافے کی ضرورت ہے. لوکسٹ آپریشن کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. 15 نیشنل پارکس جو ہیں پاکستان کے وہ چنے ہیں. یہ 15 نیشنل پارکس ان میں سے 9 نیشنل پارکس جو ہیں وہ نئے نیشنل پارکس ہیں. یہ 2018 کے بعد نوٹیفائی ہوئے ہیں. کچھ ہو رہے ہیں آج کل اور انشاءاللہ یہ 15 کے 15 نیشنل پارکس کو ہم انشاءاللہ ماڈل نیشنل پارکس بنائیں گے.
مشیر ماحولیات ملک امین اسلم کہتے ہیں پاکستان میں ماڈرن پارک بنائے جائیں گے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پارکس کے لیے نیشنل پارک سروس بنائی جا رہی ہے، ناپید ہونے والے جنگلی حیات کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی واحد سرکاری انجینئرنگ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی دیوالیہ ہو گئی۔ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ختم، تنخواہوں میں کٹوتی کا نوٹیفکیشن جاری۔ گورنر پنجاب کا نوٹس، سٹاف کی تنخواہوں سے کٹوتی نہ کرنے کا اعلان۔ یونیورسٹی کے بقایا جات بھی جلد ادا کیے جائیں گے۔ چیئرمین HEC کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ چودھری سرور کہتے ہیں یونیورسٹیوں کے معاملات کو حل کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کا نرسنگ سٹاف ایک بار پھر میدان میں آ گیا۔ عیدی پیمز کے ناروا سلوک اور کرونا الاؤنس نہ ملنے پر نرسنگ سٹاف سراپا احتجاج۔ عیدی پیمز کے آفس کا گھیراؤ کر لیا، شدید نعرے بازی، مرات اور کرونا الاؤنس دینے کا مطالبہ۔ عیدی غیر قانونی براجمان ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، نرسنگ سٹاف کا موقع۔ کشمیر کے اندر جو ڈاکٹر ہمارے موجود ہیں جن پہ جو ظالم ہوئے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور اس اقدام راج حکومت کا یہ اقدام ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر کمیونٹی کے اندر پورے پاکستان کے اندر بڑی بے چینی پائی گئی ہے، اور یہ بے چینی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ڈاکٹرز پر ظلم بند نہ کیا گیا تو پورے ملک کے ہسپتال بند کریں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا اسلام آباد میں اعلان۔ سلمان حسیب چودھری، ڈاکٹر خضر حیات اور ڈاکٹر فضل ربی نے کہا آزاد کشمیر کے ڈاکٹر 52 دن سے احتجاج کر رہے ہیں، پاکستانی شہریوں کے برابر حقوق مانگے، نہیں دیں گے تو معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ مظلوم کمیونٹی نہیں، کورونا سے لڑنے والے پاکستان بند کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے MPA سے ملاقات، بولے قوم کے ٹکرائے سیاستدان سیاست بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، مسترد شدہ سیاستدانوں کا نہ کوئی مستقبل ہے نہ ہی آئندہ ہوگا، تنقید برائے تنقید کرنے والے عناصر گریبان میں جھانکیں اور لوٹ مار کا حساب دیں، باشعور عوام کرپشن زدہ سیاستدانوں کو مسترد کر چکے، عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات اپوزیشن کے لیے نوشتہ دیوار ہے، ہر وقت حکومت جانے والی ہے کا پہاڑا پڑھنے والے اپنی صفوں میں نظر دوڑائیں، کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اپوزیشن اراکین کی ملاقات آئینی خلاف ورزی اور فلور کراسنگ کے زمرے میں نہیں آتی، شریف خاندان کی جدید کرپشن نے اپوزیشن اراکین کو متنفر کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت ناکام ہو چکی، نہیں چل رہی، چاہتا ہوں کہ حکومت 5 سال پورے کرے، ایک بار پھر نیب میں پیشی تھی، 1 سال تفتیش ہوتی رہی، سوال نامے پر سوال نامہ بھر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، کوئی جواز نہیں، 70 دن نیب نے ریمانڈ لیا، الزام نہیں لگ سکا، کوئی شہادت نہیں، کوئی کیس نہیں، بس دبانے کے لیے نیب استعمال ہو رہا ہے۔ راجہ پرویز اشرف سے 12 سال بے عزتی کا ذمہ دار کون ہے؟ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی PTDC کے ہزاروں ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی مذمت، شدید احتجاج، کہتی ہیں چینی آٹا پیٹرول چور مافیا نے پورا ملک منجمد کر دیا، چور چکے ڈاکو جھوٹے اور دوہری شہریت والے ملک پر مسلط ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نفیسہ شاہ بولی PTDC کے ہزاروں ملازمین کو فوری بحال کیا جائے، سلیکٹڈ وزیر اعظم کے قول و فعل میں واضح تضاد سامنے آ گیا۔ خواجہ آصف کی سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں نیب لاہور میں پیشی، 1.5 گھنٹے تک نیب ٹیم نے پوچھ گچھ کی، اہل خانہ کے سرمایہ کاری کے ذرائع پوچھے گئے، منظور اراضی سے زائد زمین کی فروخت، زمینوں پر قبضے پر سوال ہوئے، غیر قانونی سوسائٹی کی ریونیو اتھارٹی سے منظوری پر بھی سوال، نیب ٹیم خواجہ آصف کے جوابات سے مطمئن نہ ہوئی۔
LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کو 6 اگست تک ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا. سپلیمنٹری ریفرنس کی تیاری آخری مراحل میں ہے. کچھ نیا ریکارڈ ملا ہے جس کا جائزہ لے رہے ہیں. ریفرنس مکمل کرنے میں 3 سے 4 ہفتے لگیں گے. نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان. نیب نے صاحبال رینٹل پاور کیس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی برئیت کا فیصلہ چیلنج کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر. نیب نے اسلام آباد کی احتساب عدالت کا 25 جون کا فیصلہ چیلنج کیا. راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر 10 ملزمان کی برئیت کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. نیب کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر فیصل وارا کے خلاف نااہلی کیس کی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور. جسٹس عامر فاروق نے رجسٹرار آفس کو ہدایات جاری کر دی. پٹیشنر میاں فیصل کی جانب سے بیرسٹر جہانگیر جدون عدالت میں پیش ہوئے. کیس کو آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی. عدالت نے فیصل وارا اور الیکشن کمیشن سمیت فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل IG کی تعیناتی چیلنج کر دی گئی. درخواست میں وفاقی حکومت، گورنر پنجاب، چیف سیکریٹری پنجاب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. لائرز فاؤنڈیشن نے آئینی درخواست دائر کی. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. سندھ ہائی کورٹ میں وقار زکا نے PUBG ویڈیو گیم پر پابندی کا فیصلہ چیلنج کر دیا. PTI کی جانب سے PUBG گیم پر پابندی کو معطل کرنے کی استدعا. الیکٹرانک گیم سپورٹس دنیا کی بڑی انڈسٹری ہے. آن لائن پیسے کمانے کا بھی بڑا ذریعہ ہے. پابندی سے اشتہاری کمپنیوں کا اسپانسرشپ ختم ہونے کا خدشہ ہے. پاکستان کو بے حد معاشی نقصان ہوگا. درخواست میں موقف. مارگلا ہلز پر درختوں کی کٹائی پر از خود نوٹس کیس. پنجاب حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. گزشتہ فیصلے مارگلا ہلز اور بفر زون کا نقشہ بھی لف. رپورٹ کے مطابق عدالت کے حکم پر 6 مارچ کو مارگلا ہلز پر کرشنگ اور کان کنی روک دی گئی تھی. 1991 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے مارگلا ہلز نیشنل پارک کے تحفظ کا حکم دیا تھا. پنجاب حکومت نے مارگلا ہلز کے قریب 1000 گز کو بفر زون قرار دے دیا تھا. سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا معاملہ. چیف جسٹس آف پاکستان نے 6 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا. پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ناموں پر غور ہوگا. رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ خواجہ وحید الدین، وکیل انعام خان، سیشن جج فضل سبحان اور یونس خان کو پشاور ہائی کورٹ کا جج تعینات کرنے پر بھی غور ہوگا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام. انٹر بینک میں ڈالر 67 پیسے سستا ہو کر 166 روپے 21 پیسے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 40 پیسے سستا ہو کر 167 روپے کا ہو گیا. فی تولہ سونے کی قیمت میں 200 روپے اضافہ 1,04,800 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 172 روپے اضافے سے 89,850 روپے کا ہو گیا. کراچی میں فشریز اور ہاربر پر تمام کارروائیاں معطل کر دی گئیں. کراچی فشریز سمیت سمندر میں مچھلی کے شکار پر پابندی عائد کر دی گئی. فش ہاربر پر مچھلی کی خرید و فروخت پر پابندی کا اطلاق شروع کر دیا گیا. 1700 چھوٹی بڑی لانچز کو سامان اتارنے کی اجازت نہ ملنے پر ماہی گیر مچھلی کہاں لے جائیں، کبھی پابندی نہیں لگی. ڈائریکٹر فشریز کے احکامات غیر قانونی ہیں. چیئرمین فشریز کا موقف. پوری دنیا میں کرونا بے قابو. متاثرہ افراد کی تعداد 1,10,00,000 سے تجاوز کر گئی. ہلاکتوں کی تعداد 5,25,000 سے تجاوز کر گئی. امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,31,566 ہو گئی.
برازیل میں 62,045, برطانیہ میں 43,995, اٹلی میں 34,818, اسپین میں 28,368, فرانس میں 29,875, میکسیکو میں 29,189, بھارت میں 18,320 اور روس میں 9,859 افراد جان لیوا مرض سے ہلاک۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، مزید 78 ہلاکتیں، مرنے والوں کی کل تعداد 4,551 تک پہنچ گئی، متاثرہ افراد 2,21,896 ہو گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 89,225 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 78,956، خیبر پختونخوا میں 27,170، اسلام آباد میں 13,195، بلوچستان میں 10,666، گلگت بلتستان میں 1,524 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 1,160 ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، ٹویٹ میں تصدیق کر دی، کہتے ہیں کرونا ٹیسٹ مثبت آتے ہی خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا گیا، گھر سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہوں گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کرونا وائرس کے کیسز کا جائزہ لیتے رہے، کراچی سمیت سندھ میں کرونا کی صورتحال بہتر نہیں، سندھ میں کتنا کام ہو سکتا ہے مشاورت ہوگی، سمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ وسیع کیا، احتیاط سے جولائی کے آخر تک کرونا کیسز کی تعداد 4 لاکھ سے کم ہو سکتی ہے، انتظامی کارروائی نہیں کریں گے تو جولائی تک 12 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں، صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ کراچی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضلع جنوبی، کورنگی اور لانڈھی میں 16 جون تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفکیشن جاری، خیابان راحت، کلفٹن بلاک 4، 5، باتھ آئی لینڈ اور ملحقہ علاقے شامل، کھارا در میں کھوڑی گارڈن اور مچھی میانی مارکیٹ، گارڈن میں جیلانی مسجد روڈ، ڈولی کھاتا اور شو مارکیٹ، نانک واڑہ میں ہری مسجد روڈ، لیاری میں موسیٰ لین اور صدر میں وزرٹا لائن بند رہے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کہتے ہیں کرونا کے باعث ہسپتالوں میں سہولیات بڑھائی جا رہی ہیں، بیرون ممالک سے آئے مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، جولائی کے آخر تک آکسیجن بیڈز کی تعداد میں اضافہ کریں گے، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں، قربانیاں دینے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو یاد رکھا جائے گا۔ کے الیکٹرک کے کراچی میں کیبل آپریٹرز کے خلاف عائد ان کے مالی نقصانات برداشت نہیں، مافیا کا لفظ قابل مذمت، کے الیکٹرک فوری الفاظ واپس لے، چیئرمین کیپ خالد آرائیں کا مطالبہ، مرکزی جنرل سیکرٹری کیپ چودھری طاہر، چیئرمین کیبل ویلفیئر ایسوسی ایشن محمد حسین اور صدر سندھ کیپ اخلاق احمد کہتے ہیں بہت ہو چکا، کرونا لاک ڈاؤن کے دوران کیبل آپریٹرز کی املاک کا نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کووڈ ٹیسٹ حالانکہ ابھی اس کے رزلٹس آئے ہیں اور فوراً لڑکے باہر نکلے اور انہوں نے اپنا جو بھی جس طریقے سے سٹارٹ چاہیے تھا اس طرح کا سٹارٹ کیا اور بڑا اچھا لگا کیونکہ بڑے اچھے شیپ میں لڑکے نظر آ رہے ہیں اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس ٹور سے اچھے رزلٹس آئیں گے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے اہم دورے پر، کھلاڑیوں کی ووسٹر شائر میں جم کر ٹریننگ، وقار یونس کہتے ہیں کرونا ٹیسٹ کے نتائج آنے کے فوری بعد کھلاڑیوں نے ٹریننگ شروع کی، میدان میں دوبارہ آ کر اچھا لگا، سیریز میں اچھا کھیلیں گے، کرونا سے کرکٹ کو ہی نہیں بہت سارے کھیلوں کو نقصان ہوا، وائرس لمبا چلا تو گیند چمکانے کے لیے ICC کو کوئی اور طریقہ تلاش کرنا پڑے گا۔